آپس ہی میں رشتہ کر لیتے اور یہاں ڈھونڈتے ہیں لوگ بہت دور، شاید کسی اور لالچ میں دیکھتے ہیں۔ عقیدہ فرسٹ نمبر پہ دیکھو، اے پریوا خان اور اگل بگل سے آئے ہوئے سنیوں، آج کے اس جلسے سے جو رشتے کے موضوع پر جلسہ ہے، میں اعلان کرتا ہوں تم کسی لڑکے کی شادی یا کسی لڑکی کی شادی اس وقت تک فائنل نہ کرو جب تک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس کی پالیسی نہ معلوم ہو جائے، اور جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس کا نظریہ نہ معلوم ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کسی عالم کو ضرور لے کے جاؤ، جب دیکھ کر کے تم نے طے کر لیا، ٹینٹ والے کو تاریخ دے دی، باورچی کی تاریخ لے لیا، حال بک ہو گیا، سارا کام فائنل ہو گیا، اب قاری ذوالفقار صاحب نکاح حضرت آپ کو پڑھانا ہوگا۔ قاری ذوالفقار صاحب کو پتا چلا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے، کہتے ہیں حضرت آپ کے مدرسے کا میں متولی ہوں، آپ کے مدرسے کا میں صدر ہوں، کیا مطلب؟ آپ کچھ دباؤ ڈال کر کے ان کے ایمان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے رشتہ لگاتے وقت قاری اسلم تمہیں یاد کیوں نہیں آئے تھے؟ اگر معاملہ مشکوک تھا، جب بھی اجنبی ماحول میں رشتہ کرو تو کسی عالم و مفتی سے، کسی صحیح امام سے، کسی جانکار عالم سے یہ ضرور چیک کروا لو کہ اس دور کے اندر جو ایمان کی پہچان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، وہ بریلی شریف کا معاملہ ہے، اگر اس حوالے سے اس کی پالیسی درست ہے تو رشتہ کرنے کے لائق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب رشتے ہو گئے میاں بیوی کا رشتہ، تو آپس میں ان دونوں کا بھی بڑا زبردست ایک دوسرے پہ حق ہے۔ جی کیا حق ہے؟ میرے آقا مدینے شریف کے ایک باغ میں پہنچے، انصار صحابہ موجود، یہ حدیث ہے، حضور جب پہنچے تو کیا شان مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ، کیا عظمت مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ۔ جیسے ہی باغ میں حضور داخل ہوئے، ایک بڑا اونٹ آیا اور حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ کرنے لگا۔ واہ واہ، یہ ہے حضور کی عزت، یہ ہے حضور کی عزت۔ ارے فرش والے تیری شوکت کا، یہ ہے حضور کی عزت۔ جنگل کے درخت بھی سمجھتے ہیں مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ کھڑے تھے، ان کے اندر بھی جذبہ جاگا، ارے ہم کیا اونٹ سے پیچھے ہو گئے؟ اونٹ نبی کو سجدہ کرے تو ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو، یہ اونٹ ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو آپ کو سجدہ کر لوں۔ اب شوہر کا حق دیکھو، آقا فرماتے ہیں سنو، جہاں تک سجدے کا معاملہ ہے تو اگر مخلوق کو سجدہ جائز ہوتا، مخلوق کو، تو پہلے مجھے نہیں کرنا تھا، سب سے پہلے ہر بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا اور سجدے کی اجازت ہوتی تو پیر کو سجدہ بعد میں، باپ کو سجدہ بعد میں، ماں کو سجدہ بعد میں، استاذ کو سجدہ بعد میں، بادشاہ کو سجدہ بعد میں، بادشاہ اور شہنشاہ کو سجدہ بعد میں، کسی ولی کو سجدہ بعد میں، کسی نبی کو سجدہ بعد میں، پہلے شوہر کے لیے بیوی سجدہ کرتی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کائنات کے بعد میں اللہ اور رسول کے بعد اگر بیویوں پر کسی کا حق ہے تو اس کے شوہر کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بننے والی بیٹی ہے، ارے باپو سنو، 5 سال پہلے سے LIC، 10 سال پہلے سے LIC کھلاتے ہو کہ بٹیا کی شادی کرنی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے 5-6 سال پہلے سے انتظام شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ بٹیا کی شادی کرنی ہے۔ اس کا بھی تو انتظام کرو کہ بٹیا کو بتا کے بھیجے کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہائے بڑا قیمتی جملہ ہے، بے شک۔ اس سے بڑا جہیز کوئی نہیں، حق ہے، اہم موضوع ہے، اس سے بڑا جہیز کوئی نہیں۔ یاد ہے۔ لڑکی نے نہ ساس کو جانا، نہ سسر کی قدر جانا، اور نہ شوہر کی عزت جانا، تم نے ڈھیر
دیا, کرسی دے دیا, برتن دے دیا, چمچ دے دیا, سوئی دے دیا, دھاگا دے دیا, اور یہ نہیں بتایا کہ تیرے شوہر کا حق کتنا زیادہ ہے. ہائے ہائے ہائے. تو یہ جو دیتے ہو چمچ برتن, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے بیٹی کو ادب سکھا کہ وہ جائے اپنے شوہر کے گھر جب جائے تو سسرال کے اندر ایک نیا ماحول برپا کر دے. اپنی بچیوں کو تم ادب سکھا کے بھیجو, یہ سب سے بڑا زیور ہے. جھمکی بنا دیا, کان کی یہ بنا دیا, ہاتھ کی یہ بنا دیا. ہماری مائیں بھی پریشان رہتی ہیں, لیکن ایک دن بٹھا کر کے میں نے اپنے دیہات میں دیکھا ہے, کوئی ماں بیٹھ کر کے اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتی ہے کہ بیٹی میں تو تیری ماں ہوں, مگر تو جہاں جا رہی ہے اب آج سے وہ بھی تیری ماں ہے. تو وہاں رہے گی تو وہ ماں ہے, یہاں آئے گی تو میں ماں ہوں. یہ نہیں سکھاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سسرال میں انبن ہوتی ہے. تو شوہروں کا بہت بڑا حق ہے. آقا فرماتے ہیں اگر شوہر کے بدن میں پیپ بھی بھر جائے اور اگر بیوی چاٹ چاٹ کے اس کا مواد ختم کر دے تو شوہر کا حق نہیں ادا ہوگا. شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن اے شوہروں, تمہارے مطلب کا کہا تو تم نے سبحان اللہ کہا, اب تمہارے خلاف بھی کہنا چاہتا ہوں. تصویر کا دونوں رخ دکھا دو نا. آپ شوہر ہو, آپ حاکم ہو, آپ شوہر ہو, آپ مالک ہو. آقا فرماتے ہیں یہ آقا کے درجے میں ہوتا ہے, آقا کے درجے میں ہوتا ہے, کیونکہ نکاح کرنا ایک غلامی ہے. النکاح رزق فانظر این یضع کریمتک. نکاح ایک غلامی ہے, تو تو دیکھ لے پہلے کس کے ہاتھ میں تو غلام بنا رہا ہے, دیکھ لے اس کو. تو جہاں شوہر اتنا بڑا ہے کہ سجدہ جائز ہوتا تو اس کو ہوتا, اور سب سے زیادہ حق اسی کا ہے. اس کا پیپ چاٹ لے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. وہیں پر حضور فرماتے ہیں بمبئی سے آنے والوں, سورت و گجرات سے کما کراؤ, عرش پہ نظر ہے, زمین فرش پہ ہے, دماغ عرش پہ ہے. چلو کسی ڈھابے میں چلتے ہیں. ارے فلنوا کہاں, مل وہاں پہ ڈھابا پہ جل دیا, جیب گرم ہے. گئے یادو ڈھابا پہ خوب کھایا. میں نے کہا گھر میں کیا بنا کرے, ایک بوری آلو رکھ دیا ہے. پکڑے جاؤ گے اور پیٹے بھی جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں جو کھاؤ وہی کھلاؤ. تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ کوثر بھائی روسٹڈ کھلائے تو جیب میں رکھ لو, کیونکہ جو کھاؤ وہی کھلاؤ. تو یہاں سے چورا کے نہ لے جاؤ, اللہ توفیق دے تو گھر میں بھی بنوا دو. اگر تمہاری اچھی دعوت ہوئی 5 اسٹار میں, آج ہوئی کل پھر ہے, آج یہاں 11ویں کاٹا, کل وہاں کھچڑا مارا. اگر تم لگاتار رننگ پہ ہو, رننگ پہ, یہاں دعوت وہاں دعوت یہاں, تو سوچ لو وہاں جو کھا رہے ہو نا اسی کیٹیگری کا کھانا گھر میں بھی بنواؤ. حضور فرماتے ہیں جو کھاؤ وہی کھلاؤ. اچھا ایک چیز اور دیکھتے ہیں, بعض لوگ شیروانی پہنتے ہیں تو بڑی مہنگی, سلائی ہی بہت زیادہ. کتنی ہے شیروانی کی سلائی؟ 2200-2500, اور بیوی کا جوڑا مل جاتا ہے 1200 میں. اور حضرت آل لیڈی ایک اندر لباس الگ پہنیں گے, شیروانی تو اوپر سے ہے, اور اس کی سلائی ہی 2200-2500. تو میں نے کہا, تو کہتے کیا وہ شیروانی تھوڑی پہنے گی؟ تو اس کو دلا دیا عید میں 1200 کا جوڑا, اپنا جوڑا الگ اور شیروانی الگ, جوتا 51, ٹوپی برکاتی. کیا کہنے بھائی. میں نے کہا نقاب بھی تو مہنگا کہیں ملتا ہوگا, نقاب بھی تو کہیں بکتا ہوگا. اگر تو شیروانی اعظم گڑھ کی سلی پہنتا تو عمانی نقاب بھی تو لکھنؤ میں بکتے ہیں. ارے واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور فرماتے ہیں جو پہنو وہی پہناؤ, ماشاءاللہ. جو کھاؤ وہی کھلاؤ, جو پہنو وہی پہناؤ. اور ایک بات کہہ دوں, بعض لوگ بڑے ترمخا ہوتے ہیں, میرا بھائی آیا تو نے صحیح سے کھانا نہیں دیا, میری بہن آئی تھی تو صحیح سے بولی نہیں تھی, میری ماں کا پیر تو نے نہیں دبایا.
पहली बात ये उसकी शराफत है कि आपकी माँ का पैर दबा दे, मगर कुरान और हदीस में कहीं लिखा नहीं है। क्या कहने हजरत, माशाल्लाह। आपका पैर दबाने को लिखा है, आपकी माँ का पैर दबाने को नहीं लिखा है, मगर शराफत है कि दबा दे, अपने शौहर की रजा हासिल करने के लिए दबा दे। लेकिन आप उस पर चढ़ाई कर दो, आपके घर के खिलाफ एक जुमला बोल दे तो आप चढ़ जाओ। ये कहाँ की इंसानियत है कि तुम उसी के सामने तुम उसकी माँ को गलत सेगे से याद करते हो, तुम उसी के सामने उसके बाप को गलत जुमले से याद करते हो, तुम उसी के सामने उसके सगे भाई यानी अपने सालों को अबे तबे से याद करते हो, उसके सगे चचा को तुम अलाना फलाना नवाजते हो। तो ये कोई शराफत नहीं। अगर तुम इज्जत अपने बाप की करवाना चाहते हो, अपनी माँ की करवाना चाहते हो, अपने भाई की करवाना चाहते हो, अपने चचा की करवाना चाहते हो, तो पहले तुमको उसकी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी, उसके बाप की इज्जत करनी पड़ेगी और अपने सालों की इज्जत करनी पड़ेगी। दोनों हाथ से रोटी बनती है, दोनों हाथ से। इसलिए तुम्हारी शौहरियत कमजोर नहीं होगी, कमजोर उस वक्त होगी जब अल्लाह कमजोर तुम्हें करेगा। शौहर है, बीवी के खानदान वालों की इज्जत करने से ना शौहरियत कमजोर होगी ना मर्द हो जाओ। बीवी के घर की इज्जत करो ताकि बीवी तुम्हारे घर की डबल इज्जत करे। माहौल खुशगवार बनाओ, रिश्तों को मजबूत बनाओ, मुस्तहकम बनाओ। वो जाहिलियत का जमाना चला गया जब हम रिसिया में पढ़ते थे। वाह वाह। वो जाहिलियत का जमाना चला गया जब हम रिसिया में पढ़ते थे और लोग तांगा से चलते थे। हम भी यक्का से जाते थे रिसिया मोड़, मगर इतने लाशऊर थे हम कि पैसा सब खर्च कर देते, एक पैसा भोपतपुर जाने का नहीं होता तो यूं ही निकलते और हर साइकिल वाले से कहते थे जरा थोड़ी दूर बिठा लो, जरा थोड़ी, इस तरह हम भोपतपुर पहुंचते थे। वाह वाह, क्या क्या। तो वो जाहिलियत का जमाना था, वो बड़ा पुराना जमाना था, यक्का तांगे वाला सब चला गया। अब ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ खेत में बीवी काम करे और वहां से लाके लाठी चर्र से मारो कि गरम रोटी भी लाओ। अब बीवियां अपना हक पहचानती हैं, अब शरीयत के इल्म पढ़ रहा है, अब फरोग पा रहा है इल्म दीन। यूट्यूब में लोगों को सुना जा रहा है, तकरीरें घर घर पहुंच चुकी है, लोगों के बयानात पहुंच चुके हैं। अगर तुम हाकिम हो, वो तुम्हारी महकूमा है, तो दोनों को शरीयत ने कहा है कि अगर शौहर की गलती है, अगर शौहर की गलती है और बीवी नाराज होकर सो गई तो शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को मनाए, और बिन मनाए सो गया और बीवी पूरी रात टेंशन में पड़ी रही तो आका फरमाते हैं ये शौहर कितनी भी नमाज पढ़े, कितनी भी इबादत करे, मगर बीवी नाराज है, इसलिए इस पर खुदा की लानत बरस रही है। बीवी की गलती है, शौहर नाराज है। अल्लाह अल्लाह। बीवी की गलती से शौहर नाराज है तो अब बीवी चाहे जितना न्याज कराए, मगर जब तक शौहर राजी नहीं होगा बीवी पर लानत बरसती रहेगी। ये रिश्ते बड़े मजबूत हैं, बड़े मुस्तहकम हैं। चलते चलते मैं ये भी बता दूं ऐ मेरे नौजवानों, आज हमारे शहर बहराइच में मैं जहां जहां देहातों में जाता हूं, हमारी बूढ़ी माएं बस एक ही रोना है उनके पास जी, एक ही रोना है। क्या हजरत, क्या बताएं, कुछ कहने में समझ में नहीं आ रहा, मैं कहूं क्या हुआ। तो कहती है कि मेरा बेटा जो है गुलाम हो गया, मेरा बेटा गुलाम हो गया। बताइए हजरत, मैंने पेट में रखा है कि वो फलाना की आई है, वो अपने घर से लाई थी क्या? मैंने कहा अम्मा जरा इल्म तो सीखो, लाई तो नहीं है पर तुम्हारा बेटा उसका हो गया। हाय हाय हाय, वाह वाह। वो ये चाहती है कि बीवी को चुपके से मिल ले लेकिन सामने इज्जत ना दे। वो चाहते हैं रात में छुप छुपा के तलवार तड़क के जाके कहीं मिल ले मगर सामने इज्जत ना दे। ये तो उस जमाने का था जब हम रसिया में पढ़ते थे। जी जी जी। अब ये नहीं चलता है।
अब तो ये चलता है कि उसी रकाबी में बीवी खा रही, उसी में शौहर भी खा रहा। वाह वाह वाह, और ये कोई गुलामी नहीं है, हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। माशाअल्लाह तो सुन्नत माशाअल्लाह। अदा करने में दिक्कत क्या है आपको? सुन्नत अदा करने में दिक्कत क्या है आपको? सुनो आका की हदीस सुनो। आका बुखारी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन का हर अमल सदका है। अगर किसी को मोहब्बत से देख लिया सदका है, अगर किसी से मुस्कुरा के मिल लिया सदका है, अगर किसी की तकरीर में हौसला अफजाई कर दिया सदका है, अगर किसी को नात पढ़ने में इनाम दे दिया सदका है, अगर किसी को रास्ता बता दिया सदका है, अगर रास्ते से कंकड़ हटा दिया सदका है। आका फरमाते हैं हत्ता तजअला फी हत्ता मा तजअला फी इमरातिका, यहाँ तक कि वो लुकमा भी सदका है जो मोहब्बत से तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो इल्म को आम करो। मैंने कहा माँ इज्जत आपकी है, मोहब्बत बीवी से भी है, मोहब्बत बीवी से। मगर कुछ नादान उल्टा कर जाते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आखिरी हदीस जरूर सुना दूं। माँ का रिश्ता कितना मजबूत, परेवा के गयूर मुसलमानों, माँ का रिश्ता कितना मजबूत, ये हुजूर की सुन्नत बताएगी, ये हुजूर का तरीका बताएगा, ये हुजूर का उसवा बताएगा। आओ जरा, गज़वा-ए हुनैन से रसूलुल्लाह की वापसी है, सहाबा बैठे हैं, मकाम का नाम जिर्राना है। सहाबी रसूल हदीस रिवायत करते हैं, हदीस के अल्फाज ये हैं, रअयतु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्सिमु लहमन बिल जिर्राना हत्ता दनत इम्राअतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फअक़बल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बसत लहा फजलसत अलैहि क़ालू मन हिया क़ाल हिया उम्मी अर्दअतनी। कहो सुभान अल्लाह, बिन समझे कह दो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आका का फरमान, जरा आका का अमल देखो। आपको पता है ना कि हलीमा ने दूध पिलाया था जी, हाँ वही चीज यहाँ है। सहाबा कहते हैं कि हम लोग जब हुनैन से वापस आ रहे थे, जिर्राना एक मकाम है मक्का से करीब, मदीना से करीब, वहां पर हुजूर बैठ गए। सहाबा मंगता बनकर बैठ गए। और क्यों न हो, जो जितना बड़ा भिखारी होता है हुजूर का, वो दुनिया में उतना बड़ा बादशाह बनता है। हुजूर क्या भिखारी। सहाबा ने हाथ फैलाया, हुजूर चाहिए। आका दस्ते करम लंबा वाला हाथ, अबू बकर तुम लो, उमर तुम लो, उस्मान तुम लो, हैदर तुम लो, अबू हुरैरा तुम लो, साद बिन वक्कास तुम लो। हुजूर दे रहे, सहाबा ले रहे। इमाम अहमद रजा बरेली में बैठ के हदीस पढ़ रहे। जैसे पढ़ा तो कहते कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफा दे रहे। जब सहाबा को दे रहे, उसी दौरान एक औरत आ पड़ी। हुजूर की नजर पड़ी। आज कारी साहब, इज्जत तन्हाई में करना आसान है और किसी की इज्जत करना भीड़ में बहुत दुश्वार है। अच्छा, यहाँ जो लोग उस्ताद हैं वो जानते होंगे, बास शागिर्द इतने चालाक होते हैं कि जंगल में मिलेंगे तो हाथ चूमेंगे और मजमे में मिलेंगे तो इधर उधर उधर। अगर मुकर्रिर और शायर हो गए तो मानेंगे ही नहीं। मैंने देखा कि कई लोग बाकायदा बाशऊर हैं शागिर्द, मजमे में हाथ नहीं चूमते, तन्हाई में खूब चूमते हैं। वो सबक ले हुजूर से। क्या कहते हैं? तुम इन मजमे के सामने नहीं चूम रहे हो, इनकी हैसियत क्या है? ये तो जो तुमसे प्यार करते हैं, जब तक तुम्हारे सीने में दम है प्यार करते हैं, वरना ये रज़ीउल्लाह को भूल गए, ये मुफ्ती गुलाम मोहिउद्दीन को भूल गए। हम किस खेत के हैं भाई? सीने में दम है तो इज्जत, वरना जाओ कहीं पे। तो तुम इस मजमे के सामने इज्जत नहीं करते हो। हुजूर ने सहाबा के बीच में अपनी माँ की इज्जत किया। सहाबा बैठे हैं मगर हुजूर खड़े हो गए। कहो ना सुभान अल्लाह, सब लोग कहे सुभान अल्लाह। हुजूर खड़े हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाए, मैं कहता हूँ गोया पूरी खुदाई उसके लिए खड़ी हो गई। जिसके लिए हुजूर खड़े, अर्श भी खड़ा हो गया, सुरैया भी खड़ा हो गया,
جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں سب کھڑے ہو گئے. حضور کھڑے ہو گئے اور صرف کھڑے نہیں ہوئے. یہ چادر تھی تو حضور نے چادر مزمل ایسے اتارا اور اس عورت کے آنے سے پہلے بچھا دیا. حضور نے عرض کیا آپ بیٹھے میں کھڑا رہتا ہوں. ابو بکر و عمر صدیق و فاروق سب بیٹھے ہیں, سرکار کھڑے ہیں, آپ آنے والی عورت کو بٹھا دیتے ہیں. جب تک وہ عورت بیٹھی رہی حضور یوں ہی ادب میں کھڑے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشتہ دیکھو ذرا, رشتہ دیکھو, رشتے کی قدر ذرا دیکھو. رسول اللہ جب کھڑے رہے تو یہ جو سامعین تھے وہاں پہ صحابہ وہ حیرت میں ڈوب گئے. تعجب سے ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. یہ کون عورت ہے جس کے لیے اقصی میں امامت کرنے والا پیغمبر کھڑا؟ یہ کون عورت ہے جس کے لیے اقصی کا امام کھڑا, آدم کا امام کھڑا, یوسف و یعقوب کا امام کھڑا؟ کون ہے یہ؟ تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہیا, تو آقا نے پیار سے فرمایا ہیا ام التی ارضعتنی, یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے دودھ پلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری وہ ماں ہے. واہ واہ واہ. یہ وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درگاہ شریف کے امام صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ, بہت سلجھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے عالم دین ہیں. یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ذکر کے درمیان میرے لیے نعرہ لگے. یہ نہیں پسند کرتے, اس لیے کہ ہم بھی نہیں پسند کرتے. میں نے اس لیے یہ تعبیر کی ہے کہ ہم بھی نہیں پسند کرتے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ میری تقریر کا تسلسل نہ ٹوٹے, میری تقریر کا تسلسل نہ ٹوٹے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ہر جلسے میں تقریباً اعلان کرتا ہوں. قاری ذوالفقار صاحب جانتے ہوں گے, میں نے پریوا وہاں اس دن کٹلیا میں بھی شاید یہ جملہ کہا تھا کہ آنے والا کچھ بھی وہ ہے تو رسول کا غلام. اور یہ ذکر رسول, تعظیم ذکر رسول سب سے زیادہ اہم ہے. ہم تو کہتے ہیں چاہے نعت چل رہی ہو پھر بھی شاید بیچ میں نعرہ نہیں لگنا چاہیے. ہم نعرے سے کسی کو عزت نہ دے, دل سے عزت دے. ماشاءاللہ. ایک مقرر کی عزت یہ ہے کہ جب وہ بولے تو لوگ توجہ سے اسے سنیں. اگر ہمارے آنے میں سب کھڑے ہو جائیں اور ہم تقریر کریں وہ موبائل دیکھیں, ہم تقریر کریں وہ آپس میں چیمی گوئیاں کریں, ہم تقریر کریں وہ چنہی کھائیں, ہم تقریر کریں وہ ادھر ادھر دیکھیں, تو وہ عزت نہیں تھی, وہ بیوقوف بنانے والی بات. عزت یہ ہے کہ کسی کو محبت سے سن لیا جائے, یہ بڑی عزت ہے. تو صحابہ کرام حیرت میں تھے کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے. کون ہے؟ آقا نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا تھا. اب اس جملے کی میں صراحت کر دوں کہ بننے والا جو شوہر ہے, ٹھیک ہے بیوی کو وہی کھلائے جو کھائے, وہی پہنائے جو پہنے, مگر جب تک دم میں دم ہے, زندہ ہو, اس وقت تمہاری ماں ماہی رہے گی. ماں ماہی رہے گی. دیکھو حضور نے کیا عمل دیا, حضور کا اسوہ دیکھو ذرا. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سنو, انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا. تو میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میں نے غور کیا کہ حلیمہ نے دودھ پلایا تھا, تو کیا حلیمہ کا احسان ہے یا نبی کا احسان ہے کہ ان کا دودھ قبول کر لیا میرے نبی؟ سبحان اللہ. شاید ہر عاشق یہی کہے گا یہ احسان مصطفیٰ, یہ احسان مصطفیٰ ہے کہ لب اعجاز جس پستان سے مس ہو گئے, واہ واہ واہ, وہ حلیمہ آج بھی زندہ. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ اور جو دائیاں تھی اس زمانے کی, ہزاروں کی تعداد میں وہ دائیاں تھی جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے بچوں کو دودھ پلایا ہوگا. نہ بادشاہ بچے, نہ ان کے بچوں کا ذکر بچا, نہ دائیوں کا نام بچا, نہ تاریخ نے ان کو اپنے دامن میں جگہ دیا, نہ ان کے قبر کا نشان بچا, نہ ہسٹری میں ان کا نام بچا, مگر واہ مصطفیٰ کا احسان کہ مصطفیٰ ایسے زندہ ہے کہ جس عورت کا بستر میرے مصطفیٰ نے قبول کر لیا, وہ حلیمہ آج بھی منبر پہ زندہ ہے, مسجدوں میں زندہ ہے, تاریخ میں زندہ ہے, نعت میں زندہ ہے, منقبت میں زندہ ہے, محفلوں میں زندہ ہے. ماشاءاللہ. زندہ باد. تو یہ ہے ماں کا رشتہ. ماشاءاللہ.
جس کا صرف دودھ پی لیا اور وہ بھی پلانے والی نے اجرت میں پلایا، پلانے والی نے لالچ میں پلایا، پلانے والے نے اپنی معاشی مجبوری میں پلایا، پلانے والی نے جب کوئی بچہ نہ پایا تو حضور کو لیا، پھر بھی حضور اس رشتے کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ تو جس ماں نے تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، دودھ بھی پلایا ہے بغیر اجرت کے، چاہے تم ٹھنڈی بھی میں پیو، چاہے تم گرمی میں پیو، چاہے تم برسات میں پیو، چاہے تم رات میں بار بار پیو۔ ایک بار ہم کو کوئی جگہ دے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ آج ہی دوپہر میں ایک صاحب نے نہیں سونے دیا، کھٹ کھٹ کر رہے تھے تو ہمیں ٹینشن ہوا، لیکن ہم نے کتنا کھٹ کھٹ کیا ہوگا اپنی ماں کے لیے؟ مگر جتنا کھٹ کھٹایا ہوگا ماں اتنا خوش ہوئی ہوگی کہ میرا بیٹا ڈیولپ کر رہا ہے اور دودھ پی کر کے جوان ہونا چاہتا ہے۔ تو ماں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، کتنی بھی خوبصورت بیوی مل جائے، کتنا بڑا جہیز مل جائے، کتنا سخی سسرال مل جائے، کتنے اچھے سالے مل جائے، کتنا اچھا ماحول مل جائے، مگر اپنی بوڑھی ماں کی قدر جب تک تمہارے جان میں جان ہے کبھی کھونے نہ دینا۔ بیوی سے زیادہ عزت تمہاری ماں کی ہے۔ رشتوں کا احترام کرو۔ پروردگار عالم ہمیں آپسی رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مہمان با عزت ہے، ہر مقرر با عزت ہے، ہر عالم با عزت ہے، دور والا بھی عزت ہے، قریب والا بھی عزت ہے۔ جب سب کی عزت کرو گے تو آپ شریعت پر ہو، اور کسی کی کرو گے تو آپ طبیعت پر ہو، شریعت پہ نہیں ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔